بھارتی فورسز کی ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب۔ 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب کپواڑہ میں حریت پسندوں سے جھڑپ۔ بھارتی فورسز نے ہزیمت مٹانے کے لیے 13 نومبر کو LOC پر دی۔ وادی نیلم، لیپا ویلی، وادی باغ اور وادی جہلم کے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی فورسز نے غیر پیشہ ور ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان پرامن ملک ہے، پاک فوج بھی یہی خواہش رکھتی ہے۔ ISPR نے کہا بھارت نے عالمی قوانین اور انسانی حقوق کو کھیر دی۔ بھارتی میڈیا نے تسلیم کیا پاک فوج نے بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ معیشت اوپر اٹھ رہی ہے، 4 ماہ میں پہلی بار کوئی نیا قرض نہیں لیا۔ وزیر اعظم کا تربت میں خطاب، بلوچستان کو دیگر صوبوں کے برابر لانے کا اعلان۔ بولے ماضی میں وفاق نے بلوچستان کو نظر انداز کیا، ایسا وزیر اعظم رہا جو بلوچستان سے زیادہ لندن گیا، ایسا صدر بھی رہا جو بلوچستان کم آیا اور دبئی زیادہ گیا۔ تربت میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد، کئی منصوبوں کا افتتاح، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور 4G انٹرنیٹ دینے کا بھی اعلان۔ مریم نواز نے ایک بار پھر شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتی ہیں پاکستان کی ساری بیماری کا ایک ہی علاج ہے، جعلی حکومت کو گھر بھیجو۔ ملک پر نالائق حکومت مسلط ہے، سلیکٹڈ حکمرانوں نے امن داؤ پر لگا دیا۔ سوات میں جلسہ عام سے خطاب، مزید کہا گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کرنے والوں پچھتاؤ گے۔ مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے، ان کا عوام کے مسائل پر بس نہیں چلتا۔ کہتا تھا 8 ارب میں میٹرو بس بناؤں گا، 126 ارب لگ گئے۔ نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں، نہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں۔ نون لیگ کے اندر سے پریشر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پوزیشن ہے اس طرح کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کل بھی کہوں گا، کل بھی 1 بجے کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا۔ اب نون لیگ PDM کی چھتری تلے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ شیخ رشید نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا منگل کے بعد اپوزیشن کے چہرے اتر جائیں گے۔ نون لیگ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہی ملک چلائے گا۔ پہلے کہتے تھے ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں، اب کہتے ہیں عمران کو ہٹاؤ، مذاکرات کو تیار ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا باپ کچھ اور کہہ رہا ہے، بیٹی کچھ اور۔ فیاض الحسن چوہان بولے بیگم صفدر اعوان نے صدی کا پہلا یو ٹرن لیا۔ فیاض چوہان نے کہا شہباز شریف اور حمزہ جیل کے اندر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ بیگم صفدر نے کیا کر دیا۔ اگر ہم آئین کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ بلاول بھٹو کی گلگت میں نیوز کانفرنس۔ مزید کہا پیپلز پارٹی کا مطالبہ ملک میں شفاف انتخابات ہیں، اب بھی وقت ہے، الیکشن کو متنازع نہ بنایا جائے، سیاسی اور جمہوری آزادی ہونی چاہیے، ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ آج بھی سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاہم گلگت الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی ملے گی۔ گلگت بلتستان الیکشن کی انتخابی مہم میں 3 گھنٹے باقی۔ انتخابی دنگل اتوار کو لگے گا، مگر گہما گہمی زوروں پر ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین آج بھی ووٹرز کو لبھانے کے لیے سرگرم رہے۔ مختلف مقامات پر جلد سے الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی۔ سیکیورٹی کے لیے دیگر صوبوں سے بھی پولیس افسران اور اہلکار گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ ہم آپ کی ان زمینوں کے اوپر وہی چیزیں کریں گے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب باقی صوبوں پہ کہتا ہے کہ گورنر ہاؤسز کو ہم ہوٹلز بنا رہے ہیں۔ سارے جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں، لینڈ بینکس ہیں، ان کو عوام کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ باقی صوبوں کی طرح یہاں بھی ہم نے 10 ٹورزم زونز رکھے ہیں، ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے صرف۔ حکومت کا گلگت بلتستان میں سیاحتی منصوبوں کا اعلان۔ زلفی بخاری نے کہا لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کریں گے، گلگت بلتستان میں 10 ٹورزم زون قائم کریں گے، عوام کو آئینی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، سیاحت کے فروغ سے علاقے میں خوشحالی آئے گی، گلگت بلتستان کے علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایکسپریس وے بنائیں گے۔
گلگت بلتستان الیکشن پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ہزاروں بوریاں گندم عمران خان کی تصاویر آویزاں کر کے تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کا الزام۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے دیامر 2 میں سرکاری ملازمین 700 ہیں لیکن 1791 پوسٹل بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے۔ شہباز گل نے کہا نون لیگ کا دھاندلی بیانیہ متوقع تھا، جیت تحریک انصاف کا مقدر ہے۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی پر مزار قائد مینجمنٹ بورڈ نے مریم نواز کے خلاف درخواست مجسٹریٹ کو جمع کرا دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مریم اورنگزیب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا۔ لیگی قیادت کی جانب سے 18 اکتوبر کو قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ مزار قائد مینجمنٹ بورڈ قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے ماتحت ہے۔ انچارج وفاقی وزیر شفقت محمود ہیں۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں نیا انکشاف، پاپڑ والے، کباڑی اور چپڑاسی کے بعد دودھ والا بھی سامنے آ گیا۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش کے نام سے 1,63,940 منتقل ہوئے۔ گوالے ذیشان کا کہنا ہے سلمان شہباز سے کوئی کاروباری یا ذاتی لین دین نہیں، نام استعمال کرنے پر سلمان شہباز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پنجاب کی فضا دنیا بھر میں آلودہ ترین، فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 477 اور لاہور کا 415 تک پہنچ گیا۔ گجرانوالہ میں فضائی آلودگی کا انڈیکس 384 اور مریدکے میں 311 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی انتہائی خطرناک انڈیکس 257 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، حکام کی غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ لیفٹیننٹ ناصر شہید کے لیے آسٹریلیا میں دعائیہ تقریب۔ DGISPR کے مطابق لیفٹیننٹ ناصر شہید آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج ڈینٹران سے فارغ التحصیل تھے۔ پاکستان اور آسٹریلوی افواج کی جانب سے یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ اور شائقین کرکٹ PSL کے دھوم دھڑکے کے لیے تیار۔ پلے آف مرحلہ سجنے میں صرف ایک دن باقی۔ کل ایونٹ میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے کوالیفائر میں سپہر 3 بجے ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمز میدان میں اتریں گی۔ ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔